حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے، عورتوں کو نصیحت کی ہے کہ میاں صاحب کو جب غصہ آئے اور وہ اول فول بک رہے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اس کو خود بخود ندامت ہوگی۔ آج کل یہ چیزیں اسکولوں میں بھی نہیں بتائی جاتی، یونیورسٹیوں میں بھی نہیں بتائی جاتی، یہ تو مذہب نے بتائی ہیں نا، یہ چیزیں بزرگ لوگ کہہ کر گئے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ مرد کو جب غصہ آیا ہوا ہے، اس نے کچھ سنائی تو بیگم صاحبہ بھی آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے، تو پھر اس مرد اس کو مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے اور معاملہ کیا ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو عورت تھوڑی دیر کے لیے، مردوں کی طبیعت میں اللہ نے غصہ رکھا ہے، اس کی پھر ایک میرا بیان ہو چکا ہے کیوں رکھا ہے۔ یہ پہروٹی ہوتے ہیں تھوڑے سے، مرد جو ہے نا وہ تھوڑا سا بد اخلاق ہوتا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے اس کو۔ شیر ہے نا جنگل کا، بھائی جنگل کا شیر دھاڑ دھوڑ تو کرتا رہے گا نا، وہ تبھی تو شیر ہے۔ تو مرد کی فطرت میں بھی اللہ نے چونکہ سربراہ بنایا ہے، اور جو بھی سربراہ ہوگا، جو حاکم ہوگا، اس کی طبیعت میں خود بخود سختی ہوگی، کیونکہ سختی کے بغیر آپ حکومت کر نہیں سکتے۔ دیکھو فوج کے پاس کنٹرول ہوتا ہے نا، تو فوجی جتنا بڑا آفیسر ہوگا نا فوج کا، اتنا غصے کا تیز ہوگا، یہ تو ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے کچھ وقت پاکستان نیوی کے ایک ادارے میں گزارا ہے، تو جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر آتا تھا نا سروے کرنے کے لیے، تو سب کانپنا شروع کر دیتے تھے، سر پتہ نہیں کیا کریں گے۔ وہ آنے کے بعد پتہ ہے کیا کرتے تھے، کوئی بھی آ رہا ہے لیفٹنٹ کمانڈر سے اوپر کے جو بھی لوگ تھے نا، وہ بہت ہی عجیب ہوتے تھے۔ وہ کیا کرتا تھا، آ کے انہوں نے جو کمیشن آفیسر تھے جو اپر لیول کے، وہ جب آ کے ہوٹل پہ چیک کرتے نا کہ کب ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ یہ نہیں کرتے آرمی کے آفیسر کہ اس کو جوڑ لینا، وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا کب آرمی کے ہوٹل میں کیوں ہے، وہ اٹھا کے دیوار پہ مارے گا، توڑ دے گا اس کو۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کسی بھی آرمی کے آفیسر سے پوچھ لیں کہ ان کے ایٹیٹیوڈ یہی ہوتے ہیں، آرمی کے جتنے بڑے بڑے آفیسر ہیں نا۔ اور یہ آرمی انگریزوں نے اس کو وہ بنایا ہے، بڑے سوچ، اصل میں تو برطانیہ کی آرمی تھی نا، تو انگریز ہے بڑا ہوشیار، اس نے برطانیہ میں جب آرمی بنائی تو اس نے یہ اصول اور ضابطے بنائے کہ جتنا بڑا آفیسر ہوگا وہ اتنا ہی پخروٹی ہوگا، کیونکہ جتنا غصے کا تیز ہوگا، ماتحت پہ کنٹرول اتنا ہی اس کا زیادہ ہوگا، لوگ ڈریں گے، کیونکہ جنگ میں روب کی ضرورت ہے۔ ورنہ اب کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر سروے کے لیے آئے گا، سارے ہوٹل والے کانپنا شروع، یار یہ ٹوٹے ووٹے کب چھپا دو، نئے نئے کب خرید کے نا، اچھا اس کو، کیونکہ روب ہے تو کام ہو رہا ہے نا، جنگ میں یہ روب کام آتا ہے۔ اب جنگ میں اگر آرمی کا آفیسر فوجی سے کہے یار تم یہ فائر کرو، وہ کہہ رہا ہے ابھی میں ادھر کھجا رہا ہوں، میں ادھر چائے تو پینا تھا یار، کہہ رہا تھا میں تیرے کو کہہ رہا ہوں بھائی تو فائر کر، سر کیا فائر لگا کے رکھیے، کر لیں گے نا یار، ایسے چلے گا حساب، اتنی دیر میں وہاں سے بم آ جائے گا۔ تو گورا بڑا ہوشیار ہے، اس نے جو آرمی بنائی اس کے اصول بڑے زبردست بنائے، اور یہی اصول شریعت میں بھی ہیں کہ بھائی امیر کی سننی ہے، اس میں نو کا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو ٹھیک ہے گھر میدان جنگ نہیں ہوتا، لیکن میدان جنگ بھی بن جاتا ہے وہ۔ تو اس لیے اللہ نے مرد کو چونکہ گھر کا سربراہ بنایا ہے تو اس کی فطرت میں غصہ ڈال دیا ہے، تھوڑا سا بد اخلاق بنا دیا ہے اس کو، تھوڑا سا اڑی کرے گا، وہ کرنی نہیں چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن میں یہ خواتین کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ میاؤں کی جو تھوڑی بہت بد اخلاقی ہوتی ہے نا، اس کو اس کی فطرت کا حصہ سمجھو، فطرت کا حصہ سمجھو۔ بھائی اللہ نے اس کو شیر بنایا ہے تو کبھی نہ کبھی شیر کی طرح یہ گرجے گا، تو آپ کی ذمہ داری ہے اپنا گھر بسانے کے لیے، اور شوہر کے احسانات کو سامنے رکھ کر کے، اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں، کتنے زیادہ احسانات ہیں، وہ تو شمار نہیں کر سکتی عورت ان احسانات کو۔ تو ان احسانات کی روشنی میں مجھے چاہیے کہ میں تھوڑی دیر کیا کر جاؤں، چپ کر جاؤں۔ ایک مشہور واقعہ ہے نا، ایک عورت گئی ایک روحانی علاج والے کے پاس، وہ واقعی اچھے آدمی تھے جو کہ ہوتے نہیں ہیں عام طور پہ، تو وہ ٹرک سے علاج کرتے تھے لوگوں کا۔ تو وہ خاتون گئی، کہنے لگی کہ میرے گھر میں ہر وقت جہنم بنا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے، کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اصل میں اپنی زبانوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا، جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر کیا کہتی ہیں، پڑوسن نے کر دی، جٹھانی نے کر دی، فلانی نے کر دی، یہ ہوتا ہے۔ تو وہ گئی جا کے کہنے لگی کہ میرے گھر میں نا میرے میاں سے لڑائیاں بہت ہوتی ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ایک تعویذ دیتا ہوں، جب بھی آپ کے شوہر کو غصہ ہے لڑنا شروع کریں، یہ تعویذ منہ میں رکھ کے اس کو دانتوں کے درمیان میں دبا دیں، ایسے زور سے دبا دیں تعویذ، اور آدھے گھنٹے تک دبائے رکھیں، دیکھو کیسا اثر ہو۔ بھائی وہ ایسا ہی ہوا، جب شوہر کو غصہ ہے اس نے اول فل بکنا شروع کی، اور بکتے بھی عجیب عجیب ہے بھائی،
क्या क्या बकते हैं अभी छोड़ो, क्योंकि बाज़ हमें भी बकना पड़ जाता है। तो वो खातून ने क्या किया, वो तावीज़ अपने दांतों के बीच में दबा ली। वो बेचारी समझ रही है कि तावीज़ का असर हो रहा है, ज़ाहिर है इतनी देर क्या रहना पड़ा उसको खामोश। थोड़ी देर में मर्द ने जब अपनी भड़ास निकाली तो थोड़ी देर में उसको गुस्सा आता है, यार कुछ ज़्यादा ही हो गई, ठीक है ना, और कितनी अच्छी है कि आगे से बोल नहीं रही। तो फिर आदमी की फितरत है, औरत अगर थोड़ा बर्दाश्त कर ले तो वो बाहर जाके गुटखा खाने के लिए निकल जाता है, यार थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, गुस्से में लड़ाई ना हो जाए। और जब बाहर जाएगा गुटखा खाने के लिए तो ख्याल आ गया गुटखा वापसी में बेगम के लिए भी लेता हूँ। जब गुस्सा ठंडा होता है ना तो इंसान की बिल्कुल अजीब कैफियत हो जाती है। गुस्से के वक्त तो पागल होता है, और गुस्सा जब ठंडा होता है तो बिल्कुल अलग कैफियत। तो अब औरत की जिम्मेदारी है कि शौहर के गुस्से को क्या करे, ठंडा करे। गुस्सा ठंडा हो गया फिर ये खुद इसको निदामत होगी, तो जाएगा अपने लिए भी गुटखा लेकर आएगा और आपके लिए भी गुटखा लेकर आएगा। तो अब क्या है, उस औरत ने तावीज़ दांतों के दरमियान में दबाया, इतनी देर खामोश रही, मियाँ साहब ने ऊल फूल बक दी, उसके बाद चुप हो गए, कह रहे यार ये तो बड़ी अच्छी बीवी है, कुछ बोलती नहीं है, और मैंने तो ज़्यादा ही बोल दी। जब गुस्सा ठंडा हुआ बेगम को मनाने बैठ गया। शरीफ आदमी ये काम करता है, जो ये सारी बातें उनकी होती तमीज़ हो दे, जो ज़रा इंसान हो। जो इंसान ही नहीं है वो तो फिर उसके लिए तो कोई हकाम ही नहीं है ना। तो फिर वो मनाने बैठ गया। तो बेगम ने कहा यार तावीज़ बड़ा ख़ानदानी दिया है उसने, तावीज़ बड़ा ख़ानदानी दिया है। तो ये बड़ा बेहतरीन तावीज़ है कि ये बुज़ुर्गों ने लिखा है, मेरी क्या औकात है भाई जो मैं नसीहत करूं, ऐसी बातें करूं। हकीमुल उम्मा मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ताला, उनको हकीम इसलिए तो कहा जाता था, हिकमत से भरी बातें उनकी। उन्होंने बहश्ती ज़ेवर में लिखा है कि मर्द को जब गुस्सा आ रहा हो, औरत को चाहिए वो थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर ले। और एक और बड़ी प्यारी बात लिखी है, फरमाया औरत कभी शौहर को धमकियाँ न दे, कभी भी शौहर को धमकियाँ न दे, इससे मामला बड़ा ख़राब होता है। ख़वातीन और मर्द की फितरत नहीं समझती। जब औरत शौहर को धमकी देती है ना, मैं ये कर दूंगी, ये करवा दूंगी, तो मर्द को फिर ये एहसास होता है कि अब अगर मैंने नरम लहजा इख्तियार किया तो ये समझेगी कि मैं इसकी धमकियों से डर गया हूं। कभी ये धमकी न दे कि तुम तलाक दे के देखो तो मैं करती क्या हूं तुम्हारे साथ। कभी ये धमकी न दे कि तुम जो है ना खामोश हो जाओ वरना मैं देखती हूं मैं क्या करती। तो हकीमुल उम्मा ने लिखा है ख़वातीन को समझाने के लिए कि जिस ज़ात को अल्लाह ने मैदान जंग में लड़ने के लिए पैदा किया हो, मैदान जंग में मर्द को अल्लाह ने इतनी बहादुरी दी है कि वो तोपों के साए में, बमों के साए में, मिसाइलों के साए में लड़ता है मैदान जंग में। होता है कि नहीं होता? ये तलवारों से लड़ा करते थे, तीरों से लड़ा करते थे, और अब किससे लड़ते हैं? तोपों से लड़ते हैं। आज भी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी आर्मीज हैं मर्दों को ज्यादा रखती हैं, ख़वातीन को रखती भी है ना तो वो बहुत ही महदूद पैमाने पर, और वो ख़वातीन भी मुआशरे से बिल्कुल एक अलग थलग ही होती हैं, और उनको भी ऐसे फ्रंट पे इस तरह से अहम पॉइंट्स पे नहीं भेजा जाता। फरमाएं कि जिसको अल्लाह ने मैदान जंग में तोपों के मुकाबले में लड़ने के लिए पैदा किया हो, वो डरेगा तुम्हारी धमकियों से। उसको अगर इनकी धमकियां सही भी लगेंगी ना तो वो उस वक्त उसको क्या आएगा कि यार ये मेरी औरत होकर, मेरी बीवी होकर, एक औरत जात होकर मुझे क्या कर रही है धमकियां। वो सही धमकियां भी होंगी तो वो ऐसे मौके पर उसमें एक गैरत जाग जाएगी और वो कुछ कर लेगा जिस पर बाद में खुद उसको निदामत होगी कि ये मैंने गलत किया है।